السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ ہم پیج 446 سے سیدہ اسماء کے بارے میں پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ اسماء بنت مدربہ رضی اللہ عنہا، خاندانی پس منظر۔ ان کا نام اسماء تھا، والد کا نام مدربہ بن جندل ہے۔ جب قریش کا ایک سردار ہشام بن مغیرہ نجران آیا، نجران عیسائیوں کا علاقہ ہے یمن کے قریب، یعنی اس دور میں یہاں پر عیسائی آباد تھے، تو اس نے اسماء کے ساتھ شادی کر لی، یعنی یہ اوریجنلی نجران سے تعلق رکھتی تھی، اور اسے مکہ معظمہ لے آیا۔ مکہ میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑا بدبخت اور ملعون ثابت ہوا، اور وہ تھا ابو جہل۔ اسماء کا خاوند فوت ہو گیا تو اس کے بعد خاوند کے بھائی ابو ربیعہ بن مغیرہ نے اسماء کے ساتھ شادی کر لی، اور اس سے 2 بیٹے عیاش اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ تو بیسیکلی یہ نان عرب تھی، لیکن ان سے ہشام بن مغیرہ نے شادی کی۔ ہشام بن مغیرہ کون تھا؟ قریش کا ایک بہت مشہور و معروف سردار، جس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہشام بن مغیرہ صلہ رحمی کیا کرتا تھا، یعنی بڑے اچھے اخلاق کا مالک تھا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا، مہمانوں کی میزبانی کرتا، غلاموں کو آزاد کرتا، کھانا کھلاتا، یعنی یہ سارے اچھے اخلاق کی علامتیں ہیں۔ اگر وہ اسلام کا دور پاتا تو مسلمان بھی ہو جاتا۔ کیا یہ اعمال اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے؟ یعنی دور جاہلیت میں اس نے جو اچھے اچھے کام کیے ہیں، ان کا اس کو کوئی اجر و ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ تو دنیا کے لیے دیتا تھا، یعنی دنیا میں اچھا کہلانے کے لیے وہ یہ سب کام کرتا تھا، دنیا میں ہی اس کا چرچا اور تعریف چاہتا تھا۔ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے رب بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا کام بھی کرے، خدمت خلق کا، لوگوں کی بھلائی کا، لیکن اس کی نیت اپنی ذات کی شہرت ہو یا دنیاوی فائدوں کا حصول ہو، ناموری کی خواہش ہو، فیمس ہونے کا شوق ہو اس کو، تو اس کا کچھ بھی اس کو آخرت میں فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو بہرحال حضرت اسماء کا جو شوہر تھا ہشام بن مغیرہ، وہ جاہلیت میں ہی یعنی کفر کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، اور پھر آگے سے بیٹا جو پیدا ہوا تو وہ اور بہت بڑی مصیبت۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ خود مسلمان ہو جاتی ہیں۔ ہم عام طور پر اپنے گھر والوں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آئیں تو ہم بھی سیدھے راستے پہ چلیں، ان کی سپورٹ چاہتے ہیں، ان کی مدد چاہتے ہیں۔ کبھی سوچتے ہیں کہ ہمارے والد پسند نہیں کرتے کہ ہم دین کی طرف آئیں، کبھی کہتے ہیں ہمارے بھائی ہمیں اجازت نہیں دیتے، کبھی ہم شوہر کا بہانہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس خاتون کو آپ دیکھیے کہ اس نے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کا جو فعل ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے، اور اس کا اچھا اور برا صلہ اس کو خود ملے گا، کیونکہ اس نے اپنی چوائس سے کوئی بھی کام کیا۔ تو اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے بیٹے ہیں عیاش اور عبداللہ، یہ مسلمان تھے، ہیں یہ بھی ابو جہل کے ہاف بردرز بھائی، لیکن یہ مسلمان ہوئے، مگر ابو جہل مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ انسانوں میں سے نہیں تھا۔ ہشام کا بیٹا ابو جہل اسلام کی مخالفت میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اسلام کے خلاف حسد اور بغض کا جھنڈا بلند کیا۔ وہ احمقوں کا سردار تھا، یعنی احمق اس لیے کہ جو لوگ اپنی دنیا کی خاطر آخرت کو برباد کر لیں، ان سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے باپ کے بعد قریش کی سرداری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور نے اس کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور اس کی سب سے بڑی امید کو زندہ درگور کر دیا۔
جو وہ چاہتا تھا اس کی بساط کو لپیٹ کر رکھ دیا گیا، اس لیے وہ ظلم اور سرکشی پر اتر آیا اور حد سے تجاوز کر گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ابو جہل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وہ مانتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ سب کچھ تو قریش کے حصے میں چلا گیا، ایک نبوت تھی وہ بھی ان کو مل گئی، تو ہم یہ کیسے برداشت کر لیں۔ یعنی اس کی جو ایگو تھی اور اس کی خود پسندی اور بڑا بننے کی خواہش، اس نے اس کو حق سے روکا ہوا تھا۔ تو بعض اوقات انسان دوسروں کا بہانہ کر کے حق سے رک جاتا ہے کہ دوسرے مجھے اس طرف نہیں آنے دیتے، اور بعض اوقات کیا وجہ بنتی ہے؟ انسان کی اپنی انا، انسان کی خود پسندی، دنیاوی منفعتوں اور فائدوں کے حصول کی خواہش۔ بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اتر آیا اور شر پسندی کے مختلف طریقے آزمانے لگا۔ عمر بن میمون عبداللہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن کے علاوہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کو بد دعا دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، قریش کے چند افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، قریب ہی اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی تھی۔ قریش نے کہا کہ تم میں سے کون اس اوجڑی کو ان کی پیٹھ پر رکھے گا؟ عقبہ بن ابی معیط نے کہا میں یہ کام کروں گا۔ اس نے اوجڑی پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دی۔ اوجڑی پتہ کیا ہوتی؟ سٹمک، یعنی جانور کا سٹمک جو ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے یہاں تک کہ آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا آئیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور انہوں نے اوجڑی پیٹھ سے اٹھا کر دور پھینک دی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، الہی قریش کے سرکردہ افراد کو تباہ و برباد کر دے، الہی عتبہ بن ربیعہ کو تباہ و برباد کر دے، الہی شیبہ بن ربیعہ کو تباہ و برباد کر دے، الہی ابو جہل بن ہشام کو تباہ و برباد کر دے، الہی عقبہ بن ابی معیط کو تباہ و برباد کر دے، الہی ابی بن خلف کو تباہ و برباد کر دے، الہی امیہ بن خلف کو تباہ و برباد کر دے۔ سیدنا عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جنگ بدر میں دیکھا کہ ان سب کو قتل کر دیا گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، کیونکہ ان کے اندر رتی برابر بھی حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ ساتھی جو ایمان لے آئے تھے، ان پر ہر طرح کی تکلیفیں اور ہر طرح کی آزمائشیں مسلط کرتے رہتے تھے۔ تو انہیں جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا، پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹ کر قلیب نامی کنویں میں پھینک دیا گیا۔ امیہ بن خلف موٹا تھا، جب صحابہ نے اسے کھینچا تو کنویں میں ڈالنے سے پہلے اس کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے۔ ابو جہل کا ماں جایا بھائی عیاش عمر بن خطاب کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہوا۔ ابو جہل اور اس کے بھائی حارث کو پتا چلا کہ وہ ہجرت پر روانہ ہو گیا ہے، تو سیدنا عمر بن خطاب کی گرفت کے خطرے کے باوجود دونوں نے دھوکے سے اپنے بھائی کو اپنی تحویل میں لیا اور اسے جکڑ کر مکہ معظمہ میں واپس لانے میں کامیاب ہو گئے، اور اسے مکہ لا کر حبس بجا میں رکھا، یعنی قید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو آپ مسلسل اس کے حق میں دعا کرنے لگے۔ کس کے حق میں؟ عیاش کے حق میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دی اور وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ منورہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ابو جہل کے بغض، اناد اور کینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے قریش کے سرداروں اور زعماء کو جنگ بدر پر روانہ ہونے کے لیے آمادہ کیا۔ یہ بھڑکانے والا کون تھا جنگ بدر کے لیے بھی؟ ابو جہل، تاکہ اس دین کا خاتمہ کر دیا جائے جس نے ان کی جتھہ بندی کو بکھیر کر رکھ دیا ہے اور ان کے خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے اور ان کے معبود کی مٹی پلید کر دی۔ میدان بدر میں مسلمانوں کے لشکر اور مشرکین کے لشکر کا مقابلہ ہوا۔ ابو جہل نے مشرکین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جنگ بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد رقص و سرور کی محفل منعقد کی جائے گی، اونٹ ذبح کیے جائیں گے اور شراب کے جام پیے جائیں گے۔ ابو جہل کو پتہ ہی نہ تھا کہ اللہ علیم و خبیر نے اس کے لیے کیا چھپا رکھا ہے، یعنی وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہماری نفری زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور ہی منظور تھا کہ باوجود اس کے کہ مسلمان جنگ بدر میں تعداد میں کم تھے، اسلحے میں کم تھے، سواری کے اعتبار سے کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین عطا کی۔ لڑائی کی چکی گھومی، قریش کے سرکردہ افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اس کے بڑے بڑے بہادر تہتے ہو گئے۔ ابو جہل زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا کہ اس سے پاس سے سیدنا عبداللہ بن مسعود گزرے تو دیکھا کہ ابو جہل کراہ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری، پھر اس کا سر کاٹ کر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اس کا انجام دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ عقبہ بن ابی معیط کو گرفتار کر لیا گیا اور لڑائی ختم ہونے کے بعد اس کی گردن اڑا دی گئی۔ یہ دونوں بدبخت اپنے کیے کا بدلہ پا گئے۔
سیدہ اسماء نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی. وہ عطریات بیچا کرتی تھی، یعنی بزنس وومن تھی، جو ان کے پاس یمن سے آتے تھے. ان کے بیٹے عبداللہ بن ابی ربیعہ نے بھی اسلام قبول کر لیا. جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس سے 10,000 درہم ادھار لیے. غزوہ حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اس کا حساب صاف کر دیا، کیونکہ غزوہ حنین میں بہت سی مال غنیمت ملا تھا. جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، جو آپ نے ادھار رقم لی تھی وہ لے لیجئے، اللہ تیرے مال اور تیری اولاد میں برکت عطا فرمائے. جب کسی کا قرض لوٹائیں تو اسی طرح دعا دیا کریں. قرض کے آداب میں یہ ہے کہ قرض کو ادا کیا جائے اور دینے والے کا شکریہ بھی ادا کیا جائے، کیونکہ دینے والے کا ایک احسان ہوتا ہے. سیدہ اسماء نے اللہ عزیز و غفار کے ساتھ کیا گیا عہد پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم سے بچا لیا اور جنت ان کے لیے واجب کر دی ایمان کی وجہ سے، ورنہ کسی کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا. سیدہ اسماء اور ان کے بیٹے ابو جہل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق حائل کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر، حضرت اسماء پر اپنی رحمت کا سایہ کرے. اس سے کیا سبق ملتا ہے اس کہانی سے؟ بیسیکلی حضرت اسماء کے مزید حالات ہمیں نہیں ملتے سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہوئی اور وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئی اور وہ عطر بیچا کرتی تھی. ان کی زندگی کا یا ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ ان کی زندگی میں آپ کے لیے کیا مثال ہے؟ ان کے گھر میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا اور سب کی مخالفت برداشت کر کے صحیح چیز کو صحیح کہا، اسلام قبول کر لیا، حق کو قبول کر لیا. اور جو شخص آخرت کی سنگینی کو سمجھے، آخرت کے عذاب کو سمجھے، اس کے لیے دنیا میں حق کو قبول کرنا پھر مشکل نہیں رہتا. اور اسی طرح اگر ہمارا انوائرمنٹ کسی اور طرح کا ہوتا ہے اور ہمارے پاس خیر آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا انوائرمنٹ ہمیں کیا کہے گا یا اس سے لوگ ہمیں تنگ کریں گے. ہمیں خیر ملی اور ہم نے بس اس کو لے لینی ہے. خیر سامنے آئے تو اسے قبول کر لیں اور اس کے بعد جب مخالفت ہو تو صبر سے کام لیں، کیونکہ عموماً ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں، اچھے راستے پر آگے ہیں تو پھر ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جانی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے کہ یہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے. استاذہ، اس میں نے یہ بات سیکھی ہے کہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے تو ترجیحات بدل جاتی ہیں. اور آج کل کی مائیں دیکھیں کہ وہ اولاد کے انفلوئنس میں بہت زیادہ آتی ہیں، لیکن ایک جگہ ان کا اپنا بیٹا کفر پہ تھا اور انہوں نے کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کی کہ، اور وہ بھی معمولی نہیں، بہت زیادہ لمٹ بھی کراس کر کے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ وہ میرے ساتھ ہوگا تو میں اسلام کی طرف آؤں گی، بلکہ وہ بالکل نیگیٹیوٹی کی طرف تھے اور وہ بالکل پازیٹیوٹی کی طرف آئی. جی، یعنی ہم عموماً ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں پر، کہ کوئی ہمیں سہارا ملے تو پھر ہم آگے بڑھیں. تو آگے وہی بڑھتا ہے جو اللہ کو سہارا سمجھ لیتا ہے اور پھر خیر کے رستوں کی طرف دوڑ لگا لیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آگے بڑھائیں تو پھر دنیا میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے احکامات کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 رکھیں. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں سابقون الاولون میں سے ہوں تو پھر اس کے لیے دنیا میں دوڑ دوڑ کر نیکی اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا. ہاں ہمارے باپ، ہاں ہمارے بھائی، ہاں ہمارے بیٹے یا شوہر یا بچے، اولاد، رشتہ دار، دوست، کوئی بھی ہمارے ساتھ نہ ہو. بعض اوقات انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، لیکن جب اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے. تو سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جی، یہ میں نے سیکھا کہ مدینہ وہ جا کے انہوں نے ایک تو توکل بھی کیا، پھر اسباب بھی اختیار کیے کہ وہ عطر بیچا کرتی تھی. جی، مطلب یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم شوہر کی بات نہ مانیں یا باپ کی بات نہ مانیں یا اولاد کی بات نہ مانے حق کی وجہ سے، ویسے تو اطاعت کرنی چاہیے، ماں باپ کی اطاعت بھی ہے اور شوہر کی اطاعت بھی ہے اور خیر میں ہر کسی کی بات کو قبول کر لینا چاہیے. لیکن بعض اوقات آپ ایک راستے پہ چلنا چاہتے ہیں اور سارے لوگ دوسرے راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ آپ سے فائنینشیل بیک آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ بھی خرچہ نہیں دیں گے. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی کام کر لینا چاہیے تاکہ مالی طور پر انسان دوسروں کا محتاج نہ رہے.
ایک اور بات بھی ہائی لائٹ کرنے والی تھی کہ جب کوئی ہمیں قرض دیتا ہے تو کبھی بھی دعا دینا بھولنا نہیں چاہیے. یہ نہیں کہ ہم تو چلو اس کو واپس کر دیں گے, تو ایک وہ احسان جتانے والی بات ہوتی ہے, لیکن ہمیں اس کو دعا لازمی دینی چاہیے کیونکہ اس نے ہماری مشکل وقت میں مدد کی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر موقع پر دوسرے کو دعا دیتے نظر آتے ہیں. ہمارے کلچر میں دعا دینا بہت کم ہے, ہمارے کلچر میں دعا لینا بہت زیادہ ہے. ہر دوسرا بندہ دعا کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دعا کر دیں ہمارے لیے, محاورتاً, عادتاً, تقیہ کلام کے طور پہ, سنجیدگی کے ساتھ, اور ہر حال میں. تو حالانکہ ہونا کیا چاہیے, دعا دینی چاہیے. اور جب آپ دعا دیں گے کسی کو تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو آپ کے لیے دعا کرے گا, اور وہ شخص بھی اگر آپ کے لیے پلٹ کے دعا کرتا ہے تو آپ کے مزے ہی مزے. آپ کسی کو کہیں گے دعا کرے, ہو سکتا ہے اسے بھول ہی جائے, ہو سکتا ہے اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا دعا کروں. جب ہم اوپن اینڈ چھوڑ دیتے نا, دعا کریں, کیا دعا کریں, کیا چاہیے آپ کو, تو دوسرے کو ایک بھول بھلائیوں میں ڈال دیتے ہیں. اور ویسے بھی کسی کے ساتھ احسان کر کے یہ نہیں کہنا چاہیے آپ میرے لیے دعا کریں, کیونکہ یہ احسان کا بدلہ مانگ رہے ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ مثلا میں نے آپ کی کوئی مدد کی تو آپ کہتے ہیں شکریہ, ٹھیک ہے, تو جواباً میں اخلاقاً کہتی ہوں بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں جو ہم نے آپ کے لیے کیا. یہ دراصل یہ کہنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں, یہ کیا ہے, اس احسان کا جو آپ دوسرے کے ساتھ کریں اس کا بدلہ مانگنا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ بھلا کرتے ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے کے دل سے آپ کے لیے اچھی اچھی دعائیں خود بخود نہ نکلیں, دل سے نکلتی ہیں. جی السلام علیکم استاذہ. یہی پوائنٹ ہے کہ جب ان کے بیٹے عیاش سیدنا عمر کے ساتھ مائگریٹ کر رہے تھے تو وہ واپس لے کر انہیں قید میں ڈال دیا گیا, تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ مسلسل ان کے لیے دعا کر رہے تھے. تو اسی طرح جب ہمیں بھی پتہ چلا, میسج نہیں بھیجا تھا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. بالکل, تو ہمیں بھی اپنی آس پاس کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی کہے یا نہ کہے, کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے تو اس کے لیے دعا کرے, کوئی تکلیف میں ہو اس کو ہم دیکھیں کوئی بیمار ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی مشکل میں ہے تو اس کے لیے دعا کرے. یعنی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے, لیکن بہت زیادہ پیچھا نہیں کرنا چاہیے کسی کا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ابو جہل اور باقی سرداروں کے لیے دعا کی, لیکن اس کے ساتھ ہی پہلے جیسے دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے لیے دعا بھی کی تھی کہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کو اس کے ذریعے طاقت دے. تو ایٹ دا اینڈ جب انہیں یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہاں پہ اب ہدایت اس کے اندر نہیں جانے والی, تو پھر بدعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ, ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا کر. تو راوی کہتے ہیں کہ چنانچہ عمر بن خطاب اللہ کے محبوب نکلے, یعنی ان کے حق میں دعا قبول ہو گئی. السلام علیکم استاذہ. اس میں دیکھیں یہ اسما کے بارے میں جب ہم پڑھ رہے تھے ابھی, تو ان کا ایک طرح سے ویل آف فیملی تھی, ان کا اسٹیٹس جو تھا ان کے ہسبینڈ کا کافی زیادہ اسٹرانگ تھا, امیر تھے, سب کچھ تھا. تو اس لحاظ سے وہ چاہتی تو اسلام کے خلاف ہو سکتی تھی, وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر سکتی تھی. ان کو بھی جیلسی ہو سکتی تھی کہ ایک نیا نبی جو ہے مبعوث ہوا ہے اور ہماری سرداری چھن گئی ہے. وہ اپنے بیٹے کی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتی تھی. انہوں نے اسلام کے لیے اگر کنٹریبیوشن نہیں کیا تو یہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, اس طرح سے کہ انہوں نے اس کو فیور نہیں کیا اپنے بیٹے کو, وہ جان گئی کہ یہ غلط ہے اور حق یہ ہے. یعنی عام طور پر ماؤں کو دیکھا گیا ہے کہ بیٹے غلط بھی کر رہے ہو نا تو وہ ان کا ساتھ دیتی ہیں, وہ ان کی نظر میں بیٹے غلطی نہیں کرتے. تو یہ جو اندھی محبت ہوتی ہے نا بیٹوں کی, کہ جس کے نتیجے میں پھر ہم بعض اوقات بیٹیوں کو اگنور کر دیتے ہیں, بعض اوقات بہو کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چلیے آگے چلیں. اصل میں ابو جہل جو تھا وہ آغاز سے ہی اسلام دشمن تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ذوالمجاز نامی بازار میں لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے, تو ابو جہل آپ پر مٹی پھینک رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یہ تمہیں تمہارے دین سے بہکا نہ دے, یہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو, تم لات و عزا کو چھوڑ دو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے, اپنا کام کرتے رہے. دیکھیے سین دیکھیے, بازار لگا ہوا ہے, آپ جا رہے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں, لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پاؤ گے. ابو جہل مٹی پھینک رہا ہے,
لوگوں کو آپ کے خلاف بھڑکا رہا ہے، لیکن آپ ابو جہل کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے، ایز اف ہی ڈز ناٹ ایگزسٹ، اور آپ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں. یہ حکمت یاد رہے گی آپ کو. مخالفت کے وقت جب کوئی آپ کی مخالفت کرے، آپ کو برا بھلا کہے، آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں، آپ اپنا کام کریں. جب آپ اپنا کام کرتے جائیں گے تو دوسرے کی مخالفت آہستہ آہستہ ٹھنڈی ہوتی جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ تشدد کون کر رہا تھا، زیادتی کون کر رہا تھا، طاقتور کون نظر آ رہا تھا؟ ابو جہل. لیکن انجام کیا ہوا؟ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے. اس کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا، اے اللہ، اگر یہ کلام تیری طرف سے واقعی حق ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب لیا. سجدے سے نفرت کرتا تھا، سجدہ نہیں کرنا چاہتا. ابو جہل نے ایک دفعہ کہا لوگوں سے کہ محمد تمہارے سامنے اپنا چہرہ زمین پر رکھتے ہیں. تو اس سے کہا گیا کہ ہاں رکھتے ہیں. اس نے کہا لات و عزا کی قسم، اگر میں نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن رون دوں گا یا ان کا چہرہ مٹی میں ملاؤں گا. پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نماز ادا کر رہے تھے اس ارادے سے کہ آپ کی گردن کو رون دے، یعنی گردن پہ پاؤں رکھے. جب آپ کے قریب ہونے لگا تو اچانک اپنی ایڑیوں پر واپس لوٹ آیا، ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز سے بچ رہا تھا، یعنی ایسے ایسے روک رہا تھا. تو اس سے کہا گیا کہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میرے اور ان کے درمیان آگ کی خندق تھی اور دہشت اور خوف اور بازو تھے، یعنی کوئی سٹاپ کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب ہوتا فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوش ڈالتے، یعنی اس کو دنیا میں ہی مزہ چکھا دیتے. ابو طالب کو قبول اسلام سے روکنے والا بھی یہی تھا. جبکہ ان کا دل نرم ہو چکا تھا، وہ قریب تھا کہ مسلمان ہو جاتے، لیکن یہ برابر روکتے رہے، یہ اور عبداللہ بن ابی امیہ. پھر اسی طرح اپنی مجلسوں پہ اسے بڑا فخر تھا. اس کی بیٹی ام سعید بھی بڑی متکبر تھی، یہ ابو جہل کی بیٹی. بنو حذیل کے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کو دیکھا کہ ان کا گھر حرم سے باہر اور مسجد حرم کے اندر تھی. میں ان کے پاس ہی تھا کہ ان کی نظر ابو جہل کی بیٹی ام سعید پر پڑی جس نے گلے میں کمان لٹکا رکھی تھی اور وہ مردانہ چال چل رہی تھی، بہت اکڑ کر. عبداللہ کہنے لگے یہ کون عورت ہے؟ میں نے انہیں بتایا یہ ابو جہل کی بیٹی ام سعید ہے. اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد ہم میں سے نہیں ہیں. یعنی مرد کو مرد نظر آنا چاہیے، عورت کو عورت نظر آنا چاہیے. عورت کو مرد کی نکالی نہیں کرنی چاہیے، مرد بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے ڈریس میں، حال اولیے میں، یا نہ اپنی چال ڈھال میں، نہ اپنی گفتگو میں، نہ سٹائل میں، نہ انداز میں، نہ ادب آداب میں. تو بعض لڑکیوں کو کمپلیکس ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کیوں ہے، تو وہ بھائیوں کا مقابلہ یا مردوں کا مقابلہ، تو یہ چیز عورت کے حق میں اسلامی لحاظ سے درست نہیں. ابو جہل بہت متکبر تھا اور موت کے وقت بھی اس کا تکبر نہیں ٹوٹا. عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بدر کی لڑائی میں وہ ابو جہل کے قریب سے گزرے، ابھی اس میں تھوڑی سی جان باقی تھی. اس نے ان سے کہا اس سے بڑا کوئی اور شخص ہے جس کو تم نے مارا؟ یعنی آج تم نے بہت بڑے سردار کو مارا. اور جب وہ گردن کاٹنے لگی اس کی تو کہا کہ گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے یہ کسی سردار کا سر ہے، اور یہ اپنی ہی تلوار سے قتل ہوا تھا. لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت اسماء کا بیٹا عیاش جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور اسی طرح پوتا جو تھا اکرمہ بن ابی جہل وہ بھی مسلمان ہو گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہ ڈر کے مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا اور سمندر میں سوار ہو گیا، اور بہت تیز ہوا نے انہیں آ لیا، کشتی ڈولنے لگی. تو لوگوں نے کہا کہ اب اپنے آپ کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لو، صرف اللہ سے دعا کرو کہ اب تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں وہ تمہیں نہیں بچا سکتے. تو ایک دم یہ ہوش میں آ گئے کہ اللہ کا بندہ اتنے سال سے ہمیں یہی تو سکھا رہا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کو پکارو، تو ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی. بہرحال انہوں نے اس وقت عہد کیا کہ اگر میں بچ گیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا. پھر یہ واپس مکہ آئے اور مسلمان ہو گئے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہماری پچھلی خطاؤں کا کفارہ کیا ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرحدوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جا کے جنگوں میں شریک ہوں. یعنی پہلے تم اسلام کے خلاف لڑتے تھے، اب تم اسلام کے حق میں کام کرو. تو اسی طرح ہماری بھی زندگی بعض اوقات اسلام کے خلاف گزرتی ہے، یا ہم دین کا مذاق اڑاتے ہوئے یا دین سے دور ہو کے زندگی بسر کرتے ہیں.
تو ایسی صورت میں جب ہمیں دین کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ندامت ہوتی ہے، بہت سے ریگریٹس ہوتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے ایسا کیوں کیا. کل ہی کوئی خاتون میرے پاس آئی ملنے کے لیے، تو جاتے ہوئے رونے لگی، کہتی مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی جوانی میں وہ ساری عبادات کیوں نہ کی جن کا مجھے اب پتہ چلا، نہ خود کی نہ اپنے بچوں کو سکھائی، کیونکہ پتہ ہی نہیں تھا، اور اتنا عرصہ زندگی کا ایسے ہی گزر گیا. خاص طور پر ذکر اذکار کے بارے میں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے، کہتے میں پتہ ہی نہیں تھا، کبھی استغفار کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں، ہم تو سب اچھا کر رہے ہیں، تو ہم ذکر کی پابندی بھی نہیں کرتے. اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہیں. تو جو پتہ چلتا ہے تو انسان کہتا ہے اب تو میری عمر اتنی گزر گئی اور وقت تھوڑا رہ گیا، میں نے کیا کیا. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے انسان کو کہ جتنا وقت ہے اس کو صرف حسرتوں میں نہ گنوائے، پھر اس کو استعمال کر لے. اور جن کو جوانی کی عمر میں ہدایت مل جائے